السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا عز و جل نے جو قرآن اتارا، اس کے 4 مشن کئی جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں کہ تلاوت کر کے سنانا، تعلیم کتاب دینا، حکمت و دانائی سکھانا اور تزکیہ نفوس کرنا، یہ 4 کام ہیں جو اس قرآن کے ساتھ نبی کے ذمہ لگا دیے گئے ہیں۔ اور اس تعلیم کتاب کی تشریح میں جو نبی پاک کے فرامین ہیں ان کو احادیث اور جو عمل ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے متوازی بہت کچھ ہے، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو قائم مقام ہو کر نبی پاک کے فرامین کے مقابلے میں جب آتی ہیں تو وہ بہت کچھ ماحول کو، تعلیم کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس کے لیے حفاظتی میرمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما ہی۔ اللہ اس کا چہرہ روشن رکھے جو میری بات کو سنے، اس کو محفوظ رکھے اور جیسے جیسے ہے وہ اس کو اسی طرح آگے پہنچا دے۔ اور ساتھ ہی پھر وارننگ دے دی کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر کوئی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا کے رکھے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اور اس لیے محدثین جب نبی کا فرمان بیان کرتے تھے تو یہ ڈر کر کرتے تھے کہ کہیں اس کی زد میں نہ آ جائیں، مبادا نبی کا فرمان نہ ہو اور ہم بیان کریں اور تو پھر کیا بنے گا۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا حضور نے فرمایا یا جیسا نبی پاک نے فرمایا ہوگا، ہم وہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ جو بنی بنائی باتیں ایسے مشہور ہو گئی ہوں تو ان کی تحقیق کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خاص طور پہ ماہ سفر کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں کہ یہ منحوس دن ان کو سمجھا جاتا ہے اور اس کو کہ یہ مہینہ گزر گیا اور نیا چاند لگ گیا، اس کی جو خوشخبری سنائے گے اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اس کی کوئی موضوع روایت ہے اور اس کی کوئی روٹ نہیں ہے۔ ملا علی قاری کی الموضوعات ہیں، بہت بڑی ڈکشنری ہے، یوں سمجھے کہ الماریاں بھری کھڑی ہیں، اور وہ تحقیق اسی بات کی ہے کہ کیا یہ بات تحقیق میں ثابت ہے کہ نبی نے فرمایا ہوگا، اور اگر چیک کرنی ہو تو موضوع کی ڈکشنری میں کیٹلاگ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ نے یونیورسٹی آف پنجاب میں ہم کو یہ کہا کہ یہ روایت ذرا چیک کرو، من شم الوردہ فلم یصلی فقط جفانی، مجھ پر اس نے بڑا ظلم اور جبر ڈھا دیا جس نے خوشبو کو، پھول کو سونگھا اور مجھ پہ درود نہ بھیجا۔ جب اس کو من شم الوردہ میم نون اور شین کی کیٹلاگ میں ڈکشنری میں دیکھا تو وہ وہاں باقاعدہ موجود تھی اور وہاں لکھا ہوا تھا الموضوع، گھڑی ہوئی گھڑنتو بات ہے، نبی کے ذمے منسوب ہے۔ تو یہ ایسی باتیں جو منسوب ہو گئی ہوں ان کو آگے بیان کرنا نہیں چاہیے، روک دینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی روایت بیان کر رہا ہو تو اس کو کہا جائے کہ جناب جو آپ بول رہے ہو اس کا ریفرنس بتاؤ، اور ریفرنس جب وہ بتائے گا تو پتہ چل جائے گا کہاں سے بول رہا ہے۔ اور ایسی بے بنیاد قسم کی باتوں کو آگے بیان کرنے والا وہ نبی پاک کی ناراضگی کی زد میں آئے گا تو معاشر کے میدان میں جاننا تو حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہے، تو پھر جو انجام ہوگا اس کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ بہت ڈرنا چاہیے، اور اسی بات کے فن کے لیے، اسی بات کو چیک کرنے کے لیے، اور شارلیمان ہے جو جرمن محقق ہے اور 1-2 اور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کمال ہو گیا کہ یہ ایک فن حدیث میں اسماء الرجال کا علم دریافت ہوا ہے مسلمانوں سے کہ ایک
بندے کے قول کو چیک کرنے کے لیے 5 لاکھ افراد کے احوال دریافت ہو گئے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ کہاں سے اس نے لیا ہے اور کہاں سے اس نے سنا ہے۔ یہ وہ کام ہے علم کا جو دنیا کے کسی اور خطے میں یا کسی اور مذہب میں نہیں ہوا۔ یعنی وہ مستشرقین، مشرقی علوم کے مغربی ماہرین اسٹاؤنڈر پوئے کھڑے ہیں، اپنی انگلیاں منہ میں دبائے حیران کھڑے ہیں کہ یہ کمال ہو گیا، اور ہم چھوٹتے ہوں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ اور یہ ہے ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔